یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں، بے منزل مسافر ہوں۔ اچھا، بے منزل مسافر ہوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ فریاد کرے گا۔ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے، ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے گا۔ روح نہ عورت کو جانتی ہے، نہ روٹی کو جانتی ہے، نہ پانی کو جانتی ہے، نہ موسیقی کو جانتی ہے۔ روح ایک اللہ کا امر ہے جو صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ چاہیے، اسے اللہ کا رسول چاہیے۔ تو جسم کو روٹی نہ ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے، روح کو جب اللہ اس کا رسول کا تعلق نہیں ملتا تو وہ پریشان ہوتی ہے، پھر وہ پریشانی ویرانی بن کر جسم پہ طاری ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اور بڑی عیاشی میں جاتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے، وہاں اس کی بھوک اور بڑھتی ہے، وہ اور فریاد کرتی، پھر ہم اس سے بڑی عیاشی میں جاتے ہیں، پھر اس کی بھوک اور بڑھتی، وہ اور فریاد کرتی ہے۔ اس قسم کا مضمون تھا، اس وقت ذرا تفصیل سے تھا، خلاصہ یہ۔ اور میں نے کہا اس کی مثال ایسے کہ درد ہو اس گھٹنے میں اور دوا لگے اس گھٹنے میں تو دوا بھی جا رہا ہے اور درد بھی نہیں جا رہا۔ دوا لگ رہا ہے، درد نہیں جا رہا۔ کیوں؟ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، جہاں دوا لگ رہا ہے وہاں درد کوئی نہیں، تو آرام کیسے آئے گا؟ تو یہ بے چینی، کرب، یہ تو روح میں ہے اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جسم کی ضرور موسیقی، کھانا پینا، 5 اسٹار ہوٹل، گلیمر، موج میلہ، پروٹوکول، یہ تو سب جسم کی چیزیں، روح کو ان سے کیا سروکار؟ لیکن جس دن اسے غذا ملے گی، ایک دم منزل بھی ملے گی، راستہ بھی نظر آئے گا، ساحل بھی نظر آئے گا، گھاٹ بھی نظر آئے گا، اور منزل مقصود کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں نے غالباً کہا کہ آپ کچھ تبلیغ میں جانا شروع کریں، 3 دن لگانا شروع کریں۔ کہنے لگا میں کیسے لگاؤں؟ میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، تبلیغ کس منہ سے کروں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو دوا ہے، تو پہلے دن دوا کھانے سے آرام آتا ہے؟ مسلسل دوا کھاتے 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 بیماری دبنا شروع ہوتی ہے، دبنا شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ دوا ہے، تم شروع کرو، اس کو سوچو مت کہ میں ناچ رہا ہوں، گا رہا ہوں، چل ٹھیک۔ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس نوجوان کی، اس نے 3 دن شروع کر دی۔ یہ جمشید اس کا کلاس فیلو تھا، یہ اس کو سب سے پہلے سلام دعا، یہ تبلیغ میں لگا تو اس کو اپنا اس کا خیال ہے، اس کو ملنا شروع کیا، پھر ایک جگہ پر آ کر وہ رک گیا، آگے نہیں لے جا پا رہا، تو اللہ نے اس میں مجھے ذریعہ بنایا، مجھے ڈالا۔ نومبر 1997 میں 4 مہینے کے لیے میری تشکیل ہوگی امریکہ، مستورات کی جماعت، میں اور اہلیہ اور لاہور کی جماعت تھی۔ میں لاس اینجلس میں تھا، تو میں نے اسے فون کیا، تو اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے، تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اسے لاس اینجلس سے فون کیا۔ کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس میں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا وہیں سے ہوں۔ کہا قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی بات پہ کیسے قسم اٹھاؤں؟ کہا نہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں، بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالی۔
میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے، 3,000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون کا ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی فون کرتا رہتا ہوں۔ وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیان تو چھوٹی سی چیز ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا۔ 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان ہے، کہ اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہی بول کا بیان کا۔ باقی لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے، تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا، تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون ملاتا رہا، اب یہاں ہوں، اب کیا حال ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ پھر وہ چلے کے لیے نکلا، پہلے اس نے چلے لگایا، 3 چلے نے چلے لگایا، رائمنڈ آیا ملا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا، بہت پیار محبت ہنسا کھیڈا۔ تو کرتے اس نے 3 چلے لگا، 3 چلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ غالباً 2001 یا 2 اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے، تو اس وقت یہ 3 چلے کے لیے نکلا۔ تو اس نے مجھے بالا کوٹ سے فون کیا کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، اس میں ہماری جماعت ہے، باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں، اور جس سکون چین کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، بعین ہی اس کے یہ الفاظ۔ تو میں نے کیا جواب دیا یاد نہیں، لیکن غالباً میں نے یہی کہا کہ اب روح تک اس کی غذا پہنچ گئی تو موج ہو گئی۔ یہ اس نوجوان کا ابتدائی سفر تھا۔ اس کا ماضی کیا تھا؟ گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا نام کسی نے نہیں بنایا نہ کمایا۔ میں آپ کے استادوں کو بھی بتا رہا تھا، لندن میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے فنکار، بڑے ہر ایک نہیں، بڑے جواد وسیم جیسے نہیں، بڑے فنکار بلائے جاتے ہیں، اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے، پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو سٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے، اور اس پر اس کا سپر سٹار فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے چاروں طرف ہوتے ہیں، رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کا آنا، پھر باقی گانا بجانا، یہ سب کا۔ میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا، مدعو کیا گیا، تو میں نے، میرا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر سٹار وہ امیتابھ بچن تھا، اور سپر سٹار امیتابھ بچن۔ مجھے خیال آیا کیا میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے۔ 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر سٹار جنید جمشید، وہ خیمہ میرے نام کا۔ یہ بلندی کی انتہا ہے، یہاں سے وہ چٹائی پر آیا، معمولی سفر میں، آج سارا ملک رو رہا ہے۔ اور اب آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا، میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو اس نے پھر مجھے رلا دیا۔
میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا. میں 46 سال ہو گئے تبلیغ میں. بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں، کسی کے رونے پر اس طرح عوام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار غریب فقیر، سندھی بلوچی بروئی پٹھان پنجابی، میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں دیکھا جیسے اس کی موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہی. یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا آتا تھا. ان کا کھانا آیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں. انہوں نے اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری. جب ابراہیم بن ادھم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا. تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کر رہا، میرے لیے 2 روٹی اور سبزی اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دسترخوان. تو کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کہیں سے سنا تھا، سند تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھونپڑا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے. تو ہر ایک کو اعزاز، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم. تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا. واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا. جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں. اتنی بڑی جگہ سے نیچے آنا، تمہیں کوئی ممبر سے اتار دینا تو تم کفر کے فتوے بغاوت پہ آ جاؤ. کہاں سے وہ اترا ہے؟ یہ سروزہ جماعت کا امیر بدل دو نا، تو جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھو کہ مجھ سے امارت چھین لی. تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی، مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دیں کہ یہ تو اپنی ترتیب پہ چلتا ہے. میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کو ٹوکرے میں کوئی بٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کے حساب سے ہی دروازہ چاہیے. ہاتھی والوں سے دوستی ہو تو دروازے بڑے کرو، ہے نا، مثل مشہور ہے. بھائی آپ مسجد وار کام نہیں کر رہے، اصل میں آپ مسجد وار کام نہیں. وہ مسجد وار کام کیا ہے؟ یہ تو ہمارے جیسے کے لیے مسجد وار کام. تو اس پر ایک لگ گیا کہ اپنی ترتیب پہ چلتا ہے، تبلیغ کا یہ اصول نہیں، تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ نے تبلیغ میں شہادت دے کر کہا میرا ہی طریقہ، میرا ہی کام کر رہا ہے، میرا ہی کام. وہ جانے اس نے اللہ کا پیغام سنا. کلبوں میں بڑے بڑے ہال جہاں داخلے کا ٹکٹ پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ ہے، وہاں سے جا کے اللہ کی بات سنا. اللہ کے نبی کا گیت گائے، اللہ کے نبی کی بات سنائی. 6 بر اعظم میں ہر بڑے ملک میں اللہ نے اس کو پھرایا اور آخر میں اپنے نام پہ موت دے کے اپنے پاس پتہ نہیں. 3 چلے لگنے کے بعد اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں، بالکل سادہ، دنیا کے لحاظ سے کچھ پتا، بہت ہی سادہ. جب اس نے پہلی البم بنائی نا، البم نعتوں کو وہ جو تھی، ہاں پہلی البم بنائی نا جلوہ جان، تو مجھ سے کہنے لگا میں نے البم بنائی ہے تو میں سوچ رہا ہوں میں اس کا نام کیا رکھوں. میں نے کہا کیا رکھو؟ کہ میں سوچ رہا ہوں عمل میں بالمعروف نہیں انل المنکر رکھ. تیری عقل کو سلام، ارے بے وقوف، یہ کوئی رکھنے کا نام ہے؟ کہنے لگا پھر آپ بتائیں.
میں نے کہا اس کا نام رکھو جلوہ جانا. تو انہوں نے کہا واہ واہ اس میں تو موسیقی ہے. جلوہ جانا اس میں تو موسیقی ہے. تو اس نے پھر ساری اس کی جو البمز ہیں اس کے نام میں نے رکھے. جو وہ بنا لیتا پھر مجھ سے کہتا نام بتائیں, پھر پتہ نہیں آگے کیا کیا نام, سب نام میں نے اس کے رکھے تھے. تو بہت سیدھا تھا دنیا کے لحاظ سے. تو جب موسیقی چھوڑی تو کمائی ختم, اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. مکان بیچنا پڑا, بک گیا, کام نہیں چلا. تو مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی دوا خرید سکوں. پیسے کوئی نہیں, کدھر جاؤں, کیا کروں. عین اس وقت پیپسی والوں نے اس کو پیشکش کی کہ 10 گانے پیپسی کے لیے گاؤ, 4 کروڑ ہم سے لے لو. گھر میں دوا کے پیسے نہ ہوں اور 4 کروڑ کی پیشکش ہو. لبنان میں ایک لڑکی تھی عیسائی, پیپسی والوں نے اس کو تیار کیا پیپسی کی مشہوری کے لیے گانا, مکس گانا مرد عورت. اس نے شرط لگائی کہ جنید صرف پاکستان سے میرے ساتھ گا سکتا ہے اور کوئی, اس کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ. تو لہذا انہوں نے اس کو لینے کے لیے اتنی بڑی قیمت لگا دی. تو کاد الفقر ان یکون, فقر آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے. تو وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا, حامی بھری, شیو کرایا اور لبنان پہنچ گیا. مجھے پتہ چلا تو سب کو دعا میں لگایا اور خود میں نفلوں میں لگ گیا. پتہ نہیں میں کتنی نفل پڑھتا گیا, دعا مانگوں نفل پڑھوں, دعا مانگوں نفل پڑھوں. غالباً کوئی 50 نفل میں نے پڑھے. بے قراری کی کیفیت, رونا آئے. ایسوں کو تو ذمہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے کہ وہ سنبھالیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ایک روایت میں آتا ہے, جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا, حکومت نکموں کو دیتا ہے, بارش بے موسم کی کرتا ہے. تو عموماً اس وقت پیسہ بخیلوں کے پاس. تو جب وہ وہاں پہنچا اور انہوں نے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا, ادھر ہم کچھ نہیں, اوپر والے کا نظام تھا. پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بنی. میں ایسے ہی دعویٰ کروں کہ میں نے دعا کی, میں نے نفل پڑھے, اللہ مجھے بڑے دعوے سے بچا. کہتا میں ہوٹل میں جب لیٹا تو میں بے قراری شروع ہو گئی, بے چینی شروع ہو گئی, نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدلتے 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 رات کے 12 بج گئے اور میرے اندر آگ آگ آگ. آخر میں بے قرار ہو کے بیگ اٹھایا, کمرہ بند کیا, کاؤنٹر پہ چابی پھینکی اور سیدھا بیروت ایئرپورٹ پر آ گیا. اور پہلی فلائٹ جو مجھے ملی اس پہ چڑھ کے دبئی, اور دبئی سے پاکستان آ گیا. پاکستان پہنچا تو پرانوں کا جوڑ شروع ہو چکا تھا, پرانوں کا جوڑ. تو مجھے بتایا دوست نے کہ وہ آ چکا ہے, تو اس کو بلاؤ, ورنہ وہ سب اس کو گالیاں نکال رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, بولیاں مار رہے ہیں, تو اسے بلاؤ. تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ شروع ہے, تم آ جاؤ. کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں گا. میں نے کہا جو منہ تیرا اللہ نے بنایا اسی منہ سے آ جا. کہنے لگا اچھا میں آؤں گا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو فون کیا, سلمان اس کا نام. میں نے کہا سلمان ایسا کرو, اپنا اور اس کا ٹکٹ کروا لو اور اس کو بتاؤ نہیں, بس جب جانا ہے اس کو بتا دینا. تو اس کو لے کے آؤ, اور رات کی فلائٹ لے کے آؤ, دن کی نہ لاؤ, کسی نے دیکھا تو پھر ایسے ہی بدتمیزی نہ کرے.
تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے بہت کوشش کی، ٹکٹ نہیں مل رہا، بکنگ نہیں ملی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیری بکنگ ہو چکی ہے، تم سلمان سے ملو، تمہاری رات 7 بجے یا 9 بجے کی فلائٹ ہے، تو وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ کہا آپ نے مجھے پھنسا ہی لیا، چھوڑا ہی نہیں۔ تو رات کو 9 بجے کے قریب وہ اترا لاہور ایئرپورٹ، تو میں نے اپنی گاڑی بھیجی، گاڑی پہ لے کر آیا۔ وہ جوڑ میں ناول خان صاحب کے مکان پر ایک کمرہ میرے پاس ہوتا تھا، میں نے اس کمرے میں اس کو ڈال دیا۔ میں نے کہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہیں رہو، کمرے میں ہی رہو۔ ایک دن باقی تھا تشکیلوں میں، تو وہ دن کمرے میں ہی رہا، رات کو نکلا تھوڑا بہت ادھر۔ اگلے دن ہم گئے سیالکوٹ، تو بہت اس کا اکرام کیا، ہنسا کھیڑا، کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا شیو کیوں کرا دی، 3 چلے تم نے ضائع کر دیے، تبلیغ کو بدنام کر دیا۔ ایک یہ رخ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ تو واہ 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 واہ، یا کوئی گانا تو سنا تو چل بھائی وہ شروع ہو جاتا۔ تو 5ویں دن جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میری گاڑی وہ چلا رہا تھا، کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے دوبارہ پھنسا لیا، مجھے باندھ دیا آپ نے، کہا اب میری پکی توبہ ہے۔ میں نے کہا ایسا کر ذرا اس کو مشہور کرو تاکہ ذرا راستہ بند ہو جائے واپس جانے کا۔ تو میرا بیان تھا کولو تارڑ میں، تو ہم وہاں چلے گئے اور وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم رائمنڈ کی طرف، اس کو میں نے لاہور بھیج دیا اور ایک دن پہلے اعلان کروا دیا اس سے کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی پریس کلب میں، تو اس میں اس نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ میں اب موسیقی سے توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ ملی نغمے بہت گائے گئے، اس نے بڑے زبردست ملی نغمے گائے، لیکن دل پاکستان کی جو مقبولیت ہوئی اس شخص کی زبان سے، آج تک کوئی ملی نغمہ اس کو نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر یہ کراچی واپس گیا، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، حیران پریشان ہے۔ تو یہ مسجد میں پریشان بیٹھا تھا، تو اس کا جو سہیل کا بہت بڑا احسان ہے اس پر، اور میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا، کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھا، چند کروڑ کا اس کا بزنس تھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ جنید بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا گھر سے پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں سے روٹی کھاؤں؟ ایک دکان بنائی، وہ چلی نہیں۔ کہنے لگا مجھ سے تو کوئی آ کے کرتے ہی نہیں خریدتا، تبلیغ والے بھی نہیں آتے، نیک لوگ بھی نہیں آتے۔ تو اس نے کہا میرا کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے شیئر کروں؟ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ تو پھر کہنے لگا مجھے یاد ہے انگلینڈ میں ایک مکان تھا، انہوں نے کہا وہ بیچ دیں۔ تو وہ 1 لاکھ پاؤنڈ میں اس نے وہ بیچ دیا، تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ اس کو ملا۔ تو وہ مجھے دے دیں اور آپ کا 30% آپ کا، باقی میرا 70 میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا تھا، اس کا نام تھا، تو اللہ نے جو اس کی قربانی، اس نے اس کو تو کچھ پارٹنر ہو تو پھر کہتے ہیں اب یہ کام کرو، یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اس نے اس کو فری کر دیا، اب جاؤ جو مرضی کرو، بس تیرا نام مجھے چاہیے، تو جو مرضی کر۔ تو اس وقت ان کا برانڈ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن چکا، اور حیرت کی بات ہے یہ بڑے بڑے نام والے گل احمد اور کھاڑی اور کیا کچھ، کتنی لڑکیوں کے اشتہار چھاپ رہے ہیں، پورے پاکستان کو لڑکیوں سے بھر دیا، ان کا ایک اشتہار نہیں ہوتا لڑکی کا، اور پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ کئی سال سے ہر سال ٹرافی لے رہے ہیں، ایکسپورٹ کی ٹرافی یہ لے رہے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو تھاما اور اس نے
پھر اللہ نے اس کے لیے رزق کا دروازہ کھولا. پھر مجھے کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے موسیقی میں اتنا نہیں دیا جتنا حلال راستے سے. کہ موسیقی کا پیسہ تو اتنا بے برکت تھا, آتا تھا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. میں ہر وقت ہی فقرا رہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رزق کے دروازے کھولے. پھر ساری دنیا میں مقبولیت کے دروازے کھولے, اور پوری دنیا پھر 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 چلہ لگانا. 7 مہینے لگے, چلے لگے, سے روزے لگانا. اب ہمیں یہ سلیقہ نہیں کہ جو جس مرتبے کا ہے اس کو اس کے مطابق چلائیں. یہ ہمیں سلیقہ نہیں. یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا, ورنہ مجھے بھی کچھ خبر نہیں تھی. ہمیں اصولوں کا. تو میرے نبی کا انداز یہ نہیں تھا. جریر بن عبداللہ کے لیے چادر بچھا رہے ہیں, ابو بکر کے لیے نہیں بچھائی, جریر بن عبداللہ کے لیے بچھائی. یمن کے شہزادے ہیں, ان کو اپنی چادر پیش کی, اس پر بیٹھو. عدی بن حاتم کو سرانہ پیش کیا, اس پر بیٹھو. تو انزل الناس منازلہم میں ہم سے نا وہ پہچان نہیں ہو پاتی, تو ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا. میں گیا جمعے کو ان کے ہاں, تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں, اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کر لو بچوں کی شادیاں, اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا, میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے, تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد. میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے, سہیل بھائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے. مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے. 52 سال کی عمر میں انتقال ہو. تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری, تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا, تو کیوں ابھی سے موت کر رہا؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں, لہذا پریشان نہ ہونا میرے بعد, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے, سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے. تو میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں. تو کہاں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا. امریکہ سے انگلینڈ آیا, انگلینڈ سے کراچی آیا, کراچی سے لاہور آیا. تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال. اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ, سہیل کو بھی اس کو بھی. تو تیار ہو گیا, ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا, مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو. تو سہیل نے بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو, میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. میں تو کبھی چترال گیا نہیں, چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا. کاش آپ میں سے کوئی بچہ مجھے اس جیسے اخلاق والا مل جاتا. میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا, تم سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہو, کیونکہ تم سب میرے سامنے میرے بچے ہو, کچھ میرے بھائیوں جیسے مولانا عبیداللہ صاحب جیسے میرے بڑا, مولانا مفتی صاحب جیسے, باقی سب تو میرے چھوٹے ہیں. میں نے کہا میں دیانتداری سے کہتا ہوں, میں تم میں وہ اخلاق نہیں, اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھے. تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انٹری. وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع اثر لے لے تو پھر وہ چھا جاتا ہے. وہ آئے جواد وسیم کی طرح پیٹ نکال کے تو وہ کبھی بھی سٹیج پہ مشہور نہیں ہو سکا. تو ایک اداکار کا آنا یہ بڑا قیمت رکھتا ہے. ایک جب وہ اپنا وہ پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے, ایک وہ بیچ میں کچا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا, اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا. تو پھر بیچ کا جو کچا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو پھر میں وہ اس کو تشبیہ دیا کرتا تھا, میں کہا جنید تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے. مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسے نہیں گرم جوشی, کبھی کسی نے مجھے اتنی گرم جوشی سے کبھی نہیں کہا مولانا مولانا مولانا, چاہے دن میں 10 دفعہ فون کرو, اسی گرم جوشی کے ساتھ بولو. یہ میرے والد مرحوم میں عادت تھی
کہ وہ جس کو ملتے تھے آؤ جی ایسے کر کے ملتے تو لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے. وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے، لیکن پہلی انٹری ایسے آؤ جی تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے. اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارا نائی، میں نے شاید پہلے بھی سنایا آپ کو، عبدالشکور مرحوم فوت ہو گیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی کوئی چس کوئی نہیں، آپ کے دیرے آنے کا کوئی مزہ کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ اچھا میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، اس کا سارا خرچہ میرے ذمے، اس کے بچوں کا، اس کی بیگم کا، اس کی بیماری کا، بچوں کی شادی کا، بچیوں کی شادی کا، سارا خرچہ میرے ذمے، سال کی گندم سارا میرے ذمے. میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا. شاید کبھی 5-10 روپے دیتے ہوں میں نے اس توتے کے، اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے، میں نے اس کو بند نہیں کیا. لیکن گرم جوشی اور ٹھنڈے پن کا کتنا اثر ہوتا ہے. کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی چس کوئی. میں کیوں؟ کہ جب میاں صاحب ہوندے یعنی میرے والد، تو جو ہی میں گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا. اتنا دے ہاتھ ہوندے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا. او بشیر آ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. کھاتا زیادہ تھا تو کہ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. تو اس کو 2 کی بجائے، میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا، 2 کی بجائے 4 روٹیاں، ٹھیک، اور ایک آؤ بھائی. میں یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. اور میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ سارا اس نے 0 کر دیا، اور میرے باپ کا یوں ملنا اس نے 100 کر دیا. اور کہنے لگا تواڈے کول آویدا ملن واسطے منہ تواڈا ایدے ہوندا مسافر تسی ایدے کر دیو، تانوں کی ملنا. اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے 0 کر دی. یہ توجہ فرمائی نہیں ہوتا. توجہ کہاں سے ہے؟ وجہ، چہرہ میری طرف کرو، چہرہ توجہ اپنے چہرے کو میری. اس لیے تو میرے نبی اذا التفت التفت جميعا، یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے پورا، اور یوں ہوتے تھے پورا. ایسے نہیں ہوتا تھا. کہ یہ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ میری اتنی خدمات اس نے ایسے کر دی. اور صرف میرے باپ کا یوں کرنا اس نے 100 کر. یہ جنید میں صفت تھی، کوئی انکار نہیں، ہر وقت بشاشت. کروڑوں روپے کماتا تھا اور 1 روپے کی زکوٰۃ فرض نہیں. ایسے دیتا تھا، ایسے دیتا، ایسے ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے. اور اپنی بیگم سے کہا ابھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا، اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا، ہاتھ نہ روکنا. تو بچوں بڑا صدمہ دے کر گیا ہے. میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا. اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے. بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے. میں اس پر فٹا تھا. میں نے اور کسی شخصیت پر ایسا ماتم نہیں دیکھا، ایسا رونا دھونا نہیں دیکھا. میرے عزیزو دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا پڑھانا تو ہوتا نہیں، تمہارے استاد بیٹھے. میں سبب ہوں اس سارے، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا، یہ ایک سسٹم کا. زندگی اس امت کو مختصر ملی ہے، کام بہت بڑے ملے ہیں. اس میں سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک سے مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتا ہے. ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے، زندگی محدود ہے، لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو اہم فل اہم میں لگاؤ.
ایسے نہ ضائع کرتے پھرو، منطق کے پیچھے لگ گئے، فلسفے کے پیچھے لگ گئے، پتہ نہیں شعر و شاعری کے پیچھے لگ گئے، وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو۔ آپ میری سب سے قیمتی متاع ہو، میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا۔ گھر میں میرا رہنا واجبی سا، میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے، جو بھی گزری آوارہ گردی گزری، اب جیسے بھی گزری جوتیاں چٹ کھاتے گزری، تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو۔ اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو۔ جس فصل میں منافع زیادہ ہو وہ لگاتے ہیں، بازار میں جو سودا زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں۔ تو جنید کی موت نے پھر میرے پر تبلیغ کی ہیبت طاری کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے، مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے، تبلیغ والے چل کے جاتے، جو انبیاء کی سنت، جو انبیاء کا شیوا ہے کہ گالیاں کھا کے پھر دستک دیں، یوں بیٹھنے والوں کو سنانا، اصابعہم فی آذانہم اور واستغشوا ثیابہم، کون سنائے گا؟ کسی میں طاقت ہے؟ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسی قوم کو سنایا، تو اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب۔ بے طلبوں میں جانا، ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا۔ اچھا میں کبھی تقابل نہیں کرتا، میں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا۔ تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے، قیمت ہے۔ مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، عمر بھی تھوڑی، اسباب بھی تھوڑے ہیں، کام بے شمار ہیں۔ تم خالی راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی لگ جاؤ تو اللہ اس پر بھی بہت بڑی جنت عطا فرما دے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک غلام جیلانی برق مرحوم تھے، پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے، پھر مولانا زید الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیض اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، تو بہت بڑے ادیب تھے، قلم کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے، پھر میرا جادو اثر کرے گا۔ تو وہ نفس میں وہ کیا ہے، بیس العبد عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو۔ وہ کرتا رہا، 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے ددوں میں گلنا گئی ہیں، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جا، سوچ 40 دن میں کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی 40 دن میں نیک کام کیا؟ وہ سوچتے کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
اس لیے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں، لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں؟ بولو، واجب اور سنت برابر ہیں؟ سنت اور سنت غیر مؤکدہ برابر ہیں؟ نفل اور سنت برابر ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کل علی خیر، کل علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے، آنسوؤں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانہ درخت نہیں بنتا، چاہے مالی سارا زور لگا دے۔ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آہا، کیا ہے، میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا، اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا، اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرور، تم تو ہوئی تھوڑے سے، کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، چاہے تم کتابیں لکھو، دارالافتاء میں بیٹھو، تم کسی خانقاہ میں بیٹھو، یہ سب کلن علی خیر میں نے پہلے کہہ دیا ہے، لیکن میں نے اپنی وجہ ترجیح بتا دی ہے کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپاؤ گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا۔ اس میں جنید جیسے ہیرے کتنے دریافت ہوں گے۔ تبلیغ کا کام طوائفوں کے کوٹھوں تک پہنچا ہے، شراب خانوں تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے، جہاں کبھی جب سے سورج انہیں دیکھ رہا ہے اور چاند بھی حیرت زدہ ہو کے ان کی جہالت کو دیکھتا ہے، جنہیں دیکھ کر زمین آسمان روتے ہوں کہ یہ کیا ہیں، ان کانگوں کے جنگلوں میں تبلیغ پہنچی اور اسلام پہنچا۔ علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے، اہل البدع، اہل الجہل، اہل فلاں، اہل فلاں۔ ایک وہاں کیمرون کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگو کے جنگل میں، جہاں پہلی دفعہ ایک مخلوق ہے ہزاروں سال سے آباد، ننگے رہتے، ننگے، اتنے اتنے قد، مرد عورت، سوئی چبھے یا سانپ کاٹے، علاج جنگل سے ہے، باہر کی دنیا کو نہیں جانتے، کھانا پینا جنگل ہے، جنگل کے جانور ان کی غذا ہیں، جنگل کے پھل ان کی غذا ہیں۔ پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے 300 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں، اور اب اور پتہ نہیں آگے کتنے ہو چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی تو سارے علماء ایک دم محو حیرت ہو گئے، کہنے کہ بھائی
ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اگلے سال ایک ان میں سے ان کا سردار حج پر آیا تو اس نے ان سارے علماء سے ان کو ملا ہے کہ یہ اس کا ثبوت ہے، یہ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، باغباں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی، پھلے بھی، پھولے بھی۔ میری تمنا ہے، میری درخواست ہے، سب کی قدر، سب کی عظمت، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے۔ تھوڑا سرمایہ والا اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کھو نہ بیٹھو، تو اس امت کو زندگی کا سرمایہ تھوڑا ملا ہے، وہاں لگاؤ جہاں اس کی واپسی بہت زیادہ ہو۔ وہ اس وقت تبلیغ میدان میں چہار دانگ اس کی خوشبو ہے۔ تو مجھے اللہ نے اس قافلے کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آپ بچوں سے بھی یہی چاہتا ہوں، نہ آپ کا علم پختہ ہے، نہ صحبت پختہ ہے، نہ تجربہ ہے، تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائم مت کرو، نہ کہیں کھڈے میں گر جاؤ گے۔ ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے دروازے ہماری آواز کے لیے کھلے رکھو، اپنے دماغ کے ریشوں کو ہماری بات کے لیے کھلا رکھو، کل آپ اس کا نفع اٹھاؤ۔ میں نے اپنے بڑوں کی ہر ناگواری کو برداشت کیا اور کبھی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیا۔ ٹھیک، اللہ مجھے اس کا نفع دے رہا ہے، اللہ مجھے اس کا نفع دکھا رہا ہے۔ تو تم مجتہد نہ بنو بچوں، خود اپنی رائے قائم نہ کرو، یہ ہے اور یہ ہے، بہت چھوٹا سا ہمارے پاس۔ تو پھر ویسے ہم نے نصاب چھوٹا کر دیا ہے، یہ 8 سال والوں کو 7 سال کر دیا، اب 7 سالوں کو 6 سال کر دیا، تو اب 3 جگہ تم تقسیم نہیں ہو سکتے ہو، لہذا یا تعلیم میں لگو یا تبلیغ میں لگو، جب فارغ ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے چاہے جو مرضی کرنا۔ مجھے 8 سلسلوں میں خلافت حاصل ہے، 8، یہاں 4 ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندی۔ مجھے 8 سلسلوں میں 4 جو ان کو مجھے نام بھی نہیں آتا۔ خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آیا، نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل لاہور جاتے تھے اپنے شیخ کو ملنے کے لیے، ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل، 104 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو ان کا پیغام آیا کہ مجھ سے آ کے ملو، میں لاہور میں تھا، میں رائمنڈ تھا، وہ لاہور تھا، اجتماع تھا، تو میں نے نظر انداز کر دیا۔ تو پھر ان کے کا پیغام ہے مجھ سے آ کے ملو، میں نے پھر نظر انداز کر دیا۔ میں کہا حضرت مجھے تو تصوف کی الف بے کا نہیں پتہ۔ کہا بس میں نے آپ کو دینی ہے۔ پھر ادھر انگلی رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا، پھر ادھر کچھ کیا، سوراخ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو اللہ رسول جانے۔ پھر انہیں میری خلافت لکھوائی۔ 4 جو یہاں معروف ہیں، 4 اور جو میں نے پہلی دفعہ ہی سنے ہیں، پتہ ان کے نام کہیں وہ پرچہ پڑا ہوگا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تو تھا، لیکن وہ میں ایسے مجہول سا ہوں اپنی چیزوں کے بارے میں۔ تو 8 سلسلوں میں مجھے خلافت دی، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، تمہارا فائدہ تبلیغ میں لگنے میں ہے۔ مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی، اور میرے لیے جو سب سے بڑی باعث برکت ہے نا، وہ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت۔ تو بچوں آگے فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کرنا نہ کرنا تو آگے تمہارا کام ہے، بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ سو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے، احباب جمع ہے، میر حال جلد کر لی جائے، پھر اتفاق سے دیکھے تو اس مدد کرنا۔ چلو جنید کے لیے تھوڑی دعا کرو۔ اللہم لک الحمد وصلی علی محمد وغفر لنا ما انت انک انت التواب الرحیم۔ یہ اللہ یہ سارا مجمع تیرے نیک نوجوانوں کا ہے، ان کے استاد ہوں یا مدرسے کے ملازم ہوں یا یہ بچے پڑھنے والے ہوں، یہ سب تیری راہ کے مسافر ہیں، سب وہ شعبان شعور کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ